بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب آنے والے نئے بھائیوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں وجہ تخلیق کائنات رحمت ارض سما سرکار دو عالم تشریف لائے تھے۔ بڑی بابرکت ہے یہ محفل جس میں ہم وہ ذکر کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا کی۔ دعا ہے کہ آج ہم جو بھی ذکر کریں، جو بھی حمد و ثنا کریں، اللہ اس کو مقبول فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اس پاک محفل کا آغاز ہم کلام پاک سے کریں گے۔ تو تلاوت کے لیے میں بلانا چاہوں گا محمد عبداللہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق اللہ العظیم۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں بلانا چاہوں گا فیض سلطان کو کہ وہ آئیں اور اس محفل کو مزید خوبصورت بنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا
بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا جی نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے میں مر جاؤں تیرے قدموں میں رو رو کر مدینے میں مر جاؤں تیرے قدموں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا جی ہاں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں ماشاءاللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں دعوت دوں گا خورشید عالم کو کہ وہ آئیں اور قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر اس محفل کو مزید چار چاند لگائیں خورشید عالم مولائی احمد مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا نعرش پہ فرش پہ ملنی مثال ان جیسی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول
من الأحوال مختارين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مبارک ہو شہ ارد و سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاک ماشاء اللہ. محفل کی رومانسی کو برقرار رکھتے ہوئے میں دعوت دوں گا میڈم عائشہ صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بقیہ محفل کو اس کی تکمیل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف سے محفل کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن یہ بچی درود شریف پڑھے گی تو آپ سب لوگ ساتھ درود شریف پڑھیں. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم سب پر فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور ساتھ درود شریف میں سب شامل ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے جہاں میرے اور میرے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، جب انسان اکیلے میں ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں عرش پر اکیلا اسے یاد کرتا ہوں. اور جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگ محفل سجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، تو میں عرش پر فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جمع کیا کہ ہم اس کے حبیب کا ذکر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کریں، جن کی شان کو اللہ نے بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک. تو آئیے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر سب درود و سلام پڑھیں. آئیے سب مل کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ایک ایسی حمد پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ پڑھا جائے گا. جب انسان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اللہ کے ان تمام صفاتی ناموں کی بھی صفات اور خصوصیات اللہ نام کے اندر ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. تو جب انسان اللہ پکارتا ہے گویا کہ اللہ کی تمام صفات کی خوبیاں اور اس کی خاصیتیں اپنی جھولی میں اس کو سمیٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ذکر دی، زبان دی ذکر کرنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ شب و روز اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. اس کا شکر ادا کرنا بہترین ذکر ہے. تو آئیے سب مل کے اللہ تعالیٰ کا نام پکارتے ہیں. اللہ 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 اللہ
ماشاءاللہ جس طرح اب آواز آئی ہے نا درود کی، اسی طرح ہر نعت میں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے میری گزارش ہے، اسی طرح محفل کا مزہ آئے گا۔ تھوڑا سا مختصر سا میلاد ہے تو چند کلام آپ کے سامنے پیش کروں گی، تو سب مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف بہار رحمت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ ساعت ہے، وہ گھڑی، وہ لمحہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ دن، وہ جگہ ہمارے لیے باعث عزت و عظمت اور باعث احترام ہے، جس گھڑی آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین جان کائنات، حسن کائنات تشریف لے آئے۔ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ آئیے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے ایک نعت پیش کرتی ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج
سنائیں اور ایک ریلیجس ٹاک دیں. درود شریف پڑھیے سب. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلیہ وصحبہ یا حبیب اللہ. عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے ذی وقار کولیگز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، میں بھی الحمدللہ یہ انتہائی پروقار مقدس محفل جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آراستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنے کے لیے ہماری ماشاءاللہ بیٹیاں نعت خوانی فرما رہی ہیں، اور ہم تمام انتہائی خشوع و خضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابزارب ہو کر اس کی سماعت کر رہے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ جو بڑی پرکیف یہ ساعت، یہ لمحات مجھے بہت ہی اچھے لگے اور قلب جو سکون قلب جو ہے وہ نصیب بھی ہوا. تو میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کو عرض کیا کہ کوئی تھوڑا سا ہمیں بھی وقت عطا فرما دیں تاکہ ہم بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا نام بھی لکھا جا سکے. ویسے تو ہم تمام کا لکھا گیا ہے، کیونکہ جو بھی یہاں حاضر، یہ باقاعدہ عزیز طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا فیصلہ فرما چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں پہ ذکر قرآن ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اس میں بھی تمام علماء کرام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ ذکر قرآن جو ہے جہاں ہوتا ہے، جب ہم ذکر قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہاں اس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتا ہے. کیونکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی فرمانے عالیہ ہی ایسا ہے کہ جب کہا گیا کہ حضور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات فرمائے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بات فرمائے، تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ آپ کس شخصیت کے اخلاق کی بات پوچھتے ہیں، کس کی سیرت کی بات پوچھتے ہیں، کس کی صورت کی بات پوچھتے ہیں، کس کے عمل کی بات پوچھتے ہیں، کس کے فعل کی بات پوچھتے ہیں. آپ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، یہ تو سارا قرآن آپ کا اخلاق ہی بیان فرماتا ہے. تو جہاں پہ ذکر قرآن کی بات ہے وہاں عزیز طلبہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ایبزارب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی وہاں پہ بیک وقت 3-4 انعامات ان کو عطا کیے جاتے ہیں جو اس کی سماعت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے. اللہ کی رحمت کا نزول جو ہے ان لوگوں پہ ہو جاتا ہے جہاں ذکر قرآن جو ہے وہ ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے رہتے ہیں. اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے
وہ گھیرے میں آ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے جہاں ذکر قرآن ہوتا ہے۔ اور تیسری بہت بڑا انعام حضور سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو ذکر مصطفیٰ میں، ذکر قرآن میں محو ہوتے ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں بھی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر خیر، ذکر کا معنی بیٹا کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہے، ذکر الہی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنا، اور ذکر کا معنی ہے کسی کو بار بار یاد کرنا۔ جب میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو ذکر قرآن سنتا ہے، جو ذکر رسول سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اپنی محفل میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے میں عرض کروں، کیونکہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے زیادہ بہترین وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، دی فرسٹ responsibility, the first right of the Holy Quran is to recite the Holy Quran, learning of the Holy Quran, learning the knowledge of the Holy Quran, understanding of the Holy Quran, communication of the Holy Quran. These are the rights of the Quran. سب سے پہلی بات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اور آپ الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو علم ہے الف لام میم ہم پڑھیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ باوضو اگر ہم یہی لفظ پڑھیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ 20 نیکیاں ایک حرف کے بدلے ملتی ہیں، اور اگر ہم نماز کی حالت میں پڑھیں تو لوگوں نے 30 نیکیاں تک کہا کہ 90 جو نیکیاں ہیں، بلیسنگز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ تو جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ اپنی طرف سے انعامات دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں بہت بڑی یہ خوش قسمتی آپ کی بھی ہماری بھی یونیورسٹی انتظامیہ کی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آج آپ کا پہلا دن ہے اور الحمدللہ یونیورسٹی نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی آمد کا آغاز کی۔ تو اس لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ قرآن جو آپ سے نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے کہا کہ تھوڑی سی آپ کو لیسن بھی دیں، تھوڑی سی آپ کو تدریس بھی کریں۔ ظاہر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی حاضری لگواتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بھی آپ کو ایک سپیچ کی صورت میں، ایک پروز کی صورت میں، نعت خوانی اشعار کی صورت میں تو ہم محظوظ بھی ہو رہے ہیں، مسرور بھی ہو رہے ہیں، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ میں آپ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام پہنچاؤں۔ ظاہر ہے آپ کی علم کے طالب ہیں، آپ علم کا کشکول لے کے اس بہت بڑے ادارے میں آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اورینٹیشن میں کہ آپ نے محسوس کیا اگر الحمدللہ جو آپ کا انتخاب ہے ایک بہت بڑے یونیورسٹی کا، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کا، یہ بہت بڑا انتخاب پہ آپ نے فخر محسوس کیا ہوگا۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو قرآن کی تلاوت ہے جس کے بارے میں اتنا بڑا آپ سب نے فرمایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دیتا ہے صرف ایک تلاوت پہ، اگر ہم اس کا معنی سمجھے ہیں یا نہیں، تو کیا تلاوت قرآن کی جو ہے یہ ہم صحیح کر سکتے ہیں؟ بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جو ڈھب ہے، جو انداز ہے، جو پروننسیشن ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک علم ہے جس کو علم التجوید و قرات کہتے ہیں، جو ہمیں دیکھیے آپ نے الفابیٹ دیکھے ہیں جس کو ہم حروف تہجی بھی بولتے ہیں، الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، ہا ہے،
یہ جو لفظ ہا ہے یہ دو قسم کی جس کو آپ ہے بولتے ہیں، ایک ہے الحمد، ایک ہا یہ ہے، ایک اہدینا الصراط ہے، ایک ہا دوسری ہے۔ دونوں میں آپ اگر دیکھیں کہ ورڈز میں لکھنے میں فرق ہے، اور اسی طرح جس لفظ کے ساتھ یہ لگتے ہیں ان کا معنی بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمیں علماء نے یہ کہا، ہمیں جو ایکسپرٹس ہیں علم تجوید کے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کا جو وجود ہے، جو ہم آبزرویشن کرتے ہیں، جو ہم لفظ کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کے وجود کو ان کی ادائیگی میں اگر ہم ایک جیسا کریں گے تو معنی بدل جائے گا، اور قرآن کی تلاوت جیسا کہ اس کا حق ہے وہ تلاوت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ میں نے ایک دو علماء کرام کے اس پہ فتوے بھی دیکھے کہ یہ علماء کرام نے کہا یہ لحن جلی ہے۔ غلطیاں دو قسم کی علماء کرام نے لکھی، ایک لحن جلی ہے، ایک لحن خفی ہے۔ لحن جلی بڑی غلطی ہے، لحن خفی چھوٹی غلطی ہے۔ عزیز طلبہ، علماء نے لکھا کہ لحن جلی کا نماز کی حالت میں ارتکاب ہو جائے تو مکروہ تحریمی کے برابر ہے۔ مکروہ تحریمی کا ارتکاب نماز میں نماز کا بندڑ ہے، نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا علماء نے لکھا کہ ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف پڑھ لیا جائے تو یہ لحن جلی ہے۔ جیسے میں نے کہا الحمد بنتا ہے، اس کی جگہ پہ الحمد کہہ دینا، وہ ہا انتہائی حلق سے نکلتی ہے، یہ ہا جو ہے یہ ابتدائی حلق سے نکلتی ہے۔ تو گویا کہ ادائیگی میں ہم نے جو ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پہ پڑھ دیا، یہ لحن جلی ہے۔ اس سے نماز کی برکات میں، نماز کی کریکشنز میں، نماز کی پرفارمنس میں جو ہے وہ بہت کمی ہے۔ لہذا ہمیں اس لیے ابھی آپ بیٹا علم کے طالب ہیں، ہمیں اس طرح جو ہے وہ سیکھنا ہوگا، قرآن مجید کی صحیح تلاوت کو سیکھنا ہوگی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، صاحب مشکات کو دیکھیں، صاحب مشکات لکھتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، تو یکدم آپ کا جو خچر ہے وہ ساتھ بنا وہ بدکا کودنے لگا۔ قریب تھا کہ آپ کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا کہ اس کے پاس آ کے اس کو کوئی نقصان پہنچاتا، تو آپ نے تلاوت قرآن بند فرمائی۔ اس کے بعد وہ خچر بھی روک گیا، اس کے بعد پھر آپ نے تلاوت فرمائی، پھر خچر کودنے لگا۔ تو آپ نے محسوس فرمایا کہ شاید میری تلاوت کی وجہ سے کوئی خچر میں کوئی حرکت آتی ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی تلاوت بند فرمائی، پھر پڑھنا شروع کیا، تو پھر آپ نے ایسی ہی کیفیت دیکھی تو آپ نے قرآن مجید کو بند فرمایا۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے، آپ نے انتظار فرمایا کہ صبح ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں عرض کروں۔ تو صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت اسید بن صاحب مشکات لکھتے ہیں جب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو بند فرمایا تھا نا رات کو، تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، گھر کے اوپر آپ کو یہ کینڈلز میں روشنیاں جو ہے ایک سرکل میں نظر آئیں، یہ موم بتی کی طرح روشنیاں، تو سرکل میں آپ کے گھر کے اوپر۔ تو آپ نے صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے اسید، اے صحابی رسول، یاد رکھنا جو رات کو وہ روشنیاں تھیں وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آپ کے گھر میں آئے، اور کاش کہ تو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہتا اور صبح سارے لوگ مدینہ کے دیکھ لیتے کہ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، میرا آپ کو ریکویسٹ یہ ہے، آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ ہماری بیٹیاں ہیں، آپ سارے ہم ایک دوسرے کے کولیگز بھی ہیں،
تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے انعامات کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اگر ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایبزارب ہونا ہے، اگر ہم محبت رسول میں گم ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا، احادیث نبوی پر عمل کرنا ہوگا، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا، صحابہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں قرآن کو درست کرنا ہوگا۔ میری یہ ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں تمام کو قرآن مجید کو درست کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھی تلاوت کر سکیں، بہت خوبصورت انداز سے قرآن مجید کو پڑھ سکیں، اس کے بعد قرآن مجید کے جو 5-6 رائٹس ہیں اس کو آگے پھیلا سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کی اس حاضری کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوبصورت یہ موتی اور نگینے تھے جو انہوں نے ہم سب کے لیے ہم سب کے گزار کیے۔ اللہ تعالیٰ میں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن پاک میں جس طرح سے متعلق فرما رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ تاریخ شاعر میں گھر تھی، بہت خوبصورت ہم دیوائی تعالیٰ پڑھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم صل علی سیدنا وعلی سیدنا وصحب سیدنا وحباب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اور اہتمام ہوا ہے، اس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ان بچوں نے اور ہماری ان بیٹیوں نے، ہمارے کولیگز نے، ہماری جو انتظامیہ یونیورسٹی ہے انہوں نے اہتمام کیا ہے، ہم تمام کی حاضری کو اپنے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کا اہتمام کیا ہے، ہمارے جو بیٹے اور بیٹیاں جو طلبہ اس وقت جنہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے، الہ العالمین ان کے علم کے حصول میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی جو آگے منازل ہیں، جو درجات ہیں ان کے علم کے حصول کے لیے، ان تمام میں آسانیاں فرما، اور بالخصوص الہ العالمین ہمارے ان بچوں اور بچیوں کو جو علم رحمت سے نواز دے، علم کے جو بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق جب ہمارے پاس علم آ جاتا ہے تو ہم میں سنجیدگی آتی ہے، ہم میں ڈسپلن آتا ہے، ہم میں کام میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ الہ العالمین جو علم کی ریکوائرمنٹس ہیں ہمیں اپنے علم کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام دوستوں کا دین دنیا بہتر فرما، ہم تمام کے علم اور عمل میں برکت فرما، ہم تمام کے رزق اور کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، ہم تمام کو ہر آنے والی تکلیف سے، پریشانی سے، بیماری سے جو ہے وہ محفوظ فرما۔ الہ العالمین برکت فرما۔
فرما, برکت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی